یہ ابھی ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو چن کر میں نے سارا عنوان یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک بیٹی جس کا نام مسکان ہے اور کرناٹکا سے اس کا تعلق ہے، اس نے جب ہندو دھرم کے لوگ جے شری رام کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اس نے ان کے سامنے آ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ اس نے تکبیر کے نعرے کو بلند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمت ہے، مسلمانیت ہے، یہاں پر پاکستان میں 100% اسلام موجود ہے۔ ابھی بھی جو اٹھتا ہے کہتا ہے انقلاب کی بات کریں گے۔ اب جو اٹھے نا انقلاب کی بات کرے، اسے انقلاب لانے کی نہیں، اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ جو ملک جس کی بنیادیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنائی گئی تھی، اس میں انقلاب لا رہے ہیں۔ یہ تو پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب جو دوسرے ممالک ہیں، اب اس کلاس میں 4 بچیوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ ان کی ٹیچر نے یہ کہا کہ حجاب پر پابندی ہے، خبردار میری کلاس میں آج کے بعد حجاب پہن کر آئی۔ باہر نکالا، آہستہ آہستہ باقی طالبات کو پتہ چلا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، احتجاج شروع ہو گیا۔ اور ان کا وی سی یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر پابندی لگائی جائے گی حجاب پر، ہماری یونیورسٹی کے اندر حجاب پر پکی پابندی ہوگی، اگر کوئی حجاب پہننا چاہتی ہے تو اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی۔ بچیوں نے کہا تم حجاب پر پابندی لگانا چاہتے ہو، یہ ایک یونیورسٹی ہے، ہم اس پر لعنت بیچتی ہیں، ہم رسول اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ احتجاج کر رہی تھی، وہاں سے ہندو دھرم کے لوگ جے شری رام کا نعرہ لگا کر آئے، اپنے جھنڈے اٹھا کر بڑی تعداد میں آئے۔ یہ ایک ہی بچی تھی جو پارکنگ میں موجود تھی اور اپنے کچھ فارم جمع کروانے کے لیے آئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ اپنے بتوں کا نعرہ لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم بتوں کا نعرہ لگاتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، آؤ میں وحدہ لا شریک کا نعرہ لگا کر بتاتی ہوں، ہمیں رب ذوالجلال نے بلند کیا ہوا ہے۔ یہ نعرہ ایسا تھا جو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا کرتا تھا۔ یہ نعرہ ایسا تھا جو کفر کے ایوانوں میں تھرتھلی مچا دیا کرتا تھا۔ لوگوں، نعرہ تکبیر نے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ لوگ نوبل پرائز ملالہ کو ملا تھا۔ ملالہ نے شروع کے اپنے دنوں میں ایک انٹرویو دیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے برقعے والی عورت دیکھ کر پتھر کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اس نے کہا تھا مجھے داڑھی والا مرد دیکھ کر فرعون کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اس کو نوبل پرائز دیا ان لوگوں نے کہ تو ہماری پاسداری ٹھیک کر رہی ہے۔ اسلام کے اگینسٹ اسے استعمال کیا جا رہا تھا، لبرل طبقے نے اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا۔ لیکن جب اس لڑکی کے سامنے جے شری رام کا نعرہ لگتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے یہ بتا دیتی ہے وہ ملالہ تھی جو تمہارے رستوں پر چلی ہے، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہی ہوں۔ 1000 ملالائیں ایک طرف ہیں اور مسکان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ گویا وہ درس دے رہی تھی کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا۔ کیا اقبال کہتا ہے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اسلام کو دباتے جاؤ، یہ ابھرتا چلا جائے گا۔ اور یہ بیٹی ایسا کیوں نہ کرتی؟ میں صبح پڑھ رہا تھا، یہ اس شہر سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم کا دیوانہ ٹیپو سلطان آیا تھا، جس نے انگریز پر حکومت کی تھی اور انگریز کو شکست دے دی تھی، وہاں سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ اس کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیرت اور حمیت والے دین کا وہ خون موجود تھا، یہ کفر کے سامنے ڈٹ چکی تھی۔ اب ہمارے پاکستان میں آئے، کسی یونیورسٹی میں کسی ٹیچر نے، کسی وی سی نے، یہ آپ قریب جو یونیورسٹیاں ہیں ساروں کو پتہ ہے، کسی نے کہا ہے جی حجاب میں آیا کریں، برقعے میں آیا کریں۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا، میں کیا آپ کو مثالیں دوں،
ساروں کے سامنے نظریں، اسی بازار میں ظاہر خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے وہ سارے سامنے۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اس کے اندر ہمارے حالات کیا ہیں؟ گھر سے نکلنے والی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، ذرا سا پھر کوئی ظلم ہو جائے تو کہتے ہیں حوا کی بیٹی پر ظلم ہو گیا ہے۔ اس وقت حوا کی بیٹی یاد آتی ہے، لیکن جب بے پردگی سے وہ باہر نکلتی ہے اسے اس وقت شریعت مصطفیٰ کی خبر نہیں ہوتی۔ نام اسلامک یونیورسٹی ہے، میں اب نام بھی لے رہا ہوں، لیکن اس میں پڑھنے والی طالبات مجھے یہاں سے اٹھ کر بتائے کوئی، میں 500 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر 100% نکالیں تو 10% برقعے میں جاتی ہے، باقی ساری برقعے کے بغیر ہوتی ہیں۔ یہ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں۔ نمل یونیورسٹی ہے، بے شمار یونیورسٹی ہیں، کہاں پر ہے پردے کا درس؟ کوئی استانی یہ کہہ رہی ہو کہ پردے پہ آؤ، برقعے میں آؤ، لیکن ان بچیوں کو سلام نہیں ہے کہ جنہیں کہا جا رہا ہے کہ حجاب اتار کر آج کے بعد یونیورسٹی میں آنا، وہ کہتی ہیں تمہاری یونیورسٹی پہ لعنت بیچتی ہیں، ہم حجاب کبھی نہیں اتاریں گے، ہم اپنے چہرے غیروں کو نہیں دکھائیں گے۔ عورت کا مطلب ہے چھپانا، عورت کا مطلب ہے چھپانا، اس لیے وہ چھپ کر ہی آئے گی، وہ پردے میں ہی اچھی لگے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ ایک لڑکی تھی، وہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے، یہ کبوتر کا تنے نازک تھا، یہ کبوتر کا تنے نازک تھا جس کے اللہ اکبر کے نعرے نے اس کے جگر کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمد مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور صحابیات اور ازواج مطہرات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صحابیات ہیں، دعا کیا کریں ہمارے گھروں میں ان کی سیرت پر مبنی لٹریچر پڑھایا جائے۔ جب آپ کی بیٹی پڑھنے کے قابل ہو، اس کے ہاتھ میں ان کا لٹریچر ہو جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہو، پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا کہ بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کو کیسے کہوں کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھو، اس نے تو 6 باتیں سنا دینی آگے سے۔ وہ کہتی ہے آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ابا جی آپ کو کیا پتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابا جی کو ابھی نہیں پتا چلے گا، لیکن محترمہ آپ کو کل بروز محشر پتا چلے گا، آپ کو کل بروز محشر پھر پتا چلے گا۔ لیکن ابا جی کا اور بھائی جان کا اور خاوند صاحب کا یہ کام ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو پردے کا درس دیا جائے، تاکہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو پتہ چلے یہ سیدہ فاطمہ پاک کی باندھی جا رہی ہے، یہ سیدہ عائشہ پاک کی سیرت پر عمل کرنے والی جا رہی ہے۔ ایسا انقلاب کب بپا ہوگا؟ ہم ملک میں انقلاب بپا کرنا چاہتے ہیں، اپنے سیکٹر میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں انقلاب بپا نہیں کر سکتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو اللہ نے 5-6 فٹ کا ڈھانچہ آپ کو دیا ہے، اس پر پہلے شریعت محمد مصطفیٰ کو نافذ کریں۔ اس 5-6 فٹ کے قد پر انقلاب آ گیا تو پوری دنیا میں انقلاب بپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔